ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے گنے چنے ممالک میں سے ایک ملک کے بارے میں جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو اپنے ملک میں بغیر ویزا داخلے اور قیام کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ملک کریبین سی میں ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ ملک دنیا کا 180واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک نے 27 اکتوبر 1989 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سینٹ ونسٹن اینڈ گریناڈائنز کی۔ یہ لیزر اینٹلز کے جنوب مشرقی ونڈور جزائر میں واقع ہے جو ویسٹ انڈیز میں واقع ہیں۔ بحر کریبین کے مشرقی سرحد کے جنوبی سرے پر جو بحر یوکینوس سے ملتا ہے۔ کنگز ٹاؤن گریناڈائنز کا دارالحکومت ہے۔ شہر میں مرکزی بندرگاہ اور جزائر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ 2005 کی مردم شماری میں اس کی آبادی 25,148 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ شہر 1722 میں فرانسیسیوں نے قائم کیا تھا۔ کنگز ٹاؤن میٹروپولیٹن علاقے کو گلیکوز شپکلی کی غیر قانونی نقل و حمل کا بین الاقوامی دارالحکومت قرار دیا جاتا ہے جو کہ خطے میں سب سے زیادہ پائی جانے والی نسل ہے۔ سینٹ ونسٹن ایک چھوٹی کھلی معیشت کے ساتھ ایک اعلیٰ درمیانی آمدنی والا ملک ہے۔ یہ مشرقی کریبین کا غریب ترین ملک ہے اور خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں میں بے روزگاری کا شکار ہے۔ اس کے بڑے اقتصادی ستون سیاحت اور زراعت ہے۔ بنیادی طور پر کیلے کی پیداوار زراعت جو کیلے کی پیداوار پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس کا متوسط آمدنی والی معیشت کا سب سے اہم شعبہ ہے خدمات کا شعبہ جو زیادہ تر سیاحت کی بڑھتی ہوئی صنعت پر مبنی ہے۔ حکومت نئی صنعتوں کو متعارف کرانے میں نسبتاً ناکام رہی ہے اور 1991 کی مردم شماری میں بے روزگاری کی شرح 19.8% پر برقرار ہے۔ سیاحت کے شعبے میں ترقی کی کافی گنجائش ہے۔ جزیرے پر پائریٹس آف دی کریبین یعنی کریبین کے قزاق فلم سیریز کی فلم بندی نے ملک کو زیادہ ممکنہ وزٹر اور سرمایہ کاروں کے سامنے لانے میں مدد کی ہے۔ تعمیراتی شعبے میں مضبوط سرگرمی اور سیاحت میں بہتری سے حالیہ ترقی کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ آرگل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کریبین ملک سینٹ ونسٹن اینڈ گریناڈائنز کے جزیرے سینٹ ونسٹن پر واقع ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ یہ دارالحکومت کنگز ٹاؤن سے تقریباً 5.17 میل کے فاصلے پر ارگل میں واقع ہے۔ کرکٹ، رگبی اور فٹ بال مردوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے جبکہ نیٹ بال خواتین میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ باسکٹ بال، والی بال اور ٹینس بھی بہت مشہور ہے۔ اگرچہ انگریزی جہاں کی سرکاری زبان ہے لیکن زیادہ تر مقامی لوگ ونسٹن کریول بھی بولتے ہیں۔ انگریزی پر مبنی یہ کریول فرانسیسی، اسپانوی اور پرتگالی سے بھی بنا ہے اور یہ گیرفونا اور مغربی افریقیوں کی زبانوں سے متاثر ہوا ہے جنہیں کریبین میں غلاموں کے طور پر لایا گیا تھا۔ ملک میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں جن میں 66% سیاہ فام، 19% محلول نسل، 6% انڈین، 4% یورپی، 2% کیلیناگو اور 3% دیگر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ عیسائیت یہاں غالب مذہب ہے۔ یہاں ایک بڑی راستافاری کمیونٹی اور ہندو اور مسلمانوں کے چھوٹے گروپ بھی ہیں۔ ریاست متحدہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق اسلام سینٹ ونسٹن میں ایک اقلیتی مذہب ہے جس میں 2000 مسلمان جزیرے پر رہتے ہیں۔ یہاں کا نظام حکومت پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ چارلس سوم ملک کا بادشاہ ہے جس کی نمائندگی گورنر جنرل کرتا ہے۔ سوسن ڈوگن سینٹ ونسٹن کے گورنر اور رالیف گونسالویس ملک کے موجودہ وزیر اعظم۔ 2022 کی مردم شماری کے مطابق 1,10,872 نفوس کی آبادی کے ساتھ یہ ملک دنیا کا 180واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ سائٹ بائیں سائڈ ہے اور کالنگ کوڈ +1 -784 اور انٹرنیٹ ڈومین .vc ہے۔ روسٹڈ بریڈ، فروٹ اور تلی ہوئی جیک فش سینٹ ونسٹن کی قومی ڈش ہے۔ اگر آپ کو گریناڈائنز میں اپنی چھٹیاں گزارنے جانا ہے تو روزانہ تقریباً $170 خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے جو کہ وزٹر کے اخراجات کی بنیاد پر روزانہ کی اوسط قیمت ہے۔ اوسطاً ایک دن کے کھانے پر $35 اور لوکل ٹرانسپورٹ پر تقریباً $29 خرچ ہو جاتے ہیں۔ سینٹ ونسٹن مسافروں کے لیے کھلا ہے۔ ویلڈ پاسپورٹ روانگی کی تاریخ کے بعد
کم از کم 6 ماہ کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ گریناڈائز ایک بہت ہی محفوظ جگہ ہے۔ در حقیقت کریبین اور دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ملک میں ٹیمپریری ریزیڈنسی پرمٹ کے ساتھ 7 سال رہنے کے بعد آپ مستقل ریزیڈنسی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہاں کی سرکاری کرنسی مشرقی کریبین ڈالر ہے۔ $1 پاکستانی 110 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ سینٹ ونسٹن کی آبادی کی اکثریت افریقی نسل کی ہے۔ انگریزی نوآبادیاتی اور کچھ ایسٹ انڈین کی چند اولادیں بھی ہیں۔ زیادہ تر ثقافت، جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں، مضبوطی سے سمندر سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کشتیوں سے جو افریقی غلاموں، پرتگالی مزدوروں اور فرانسیسی اور برطانوی آباد کاروں کو مقامی کریبیوں کے ساتھ مل کر سینٹ ونسٹن کو اس کی رونق بخشنے کے لیے لائے تھے۔ کثیر النسلی برادری ہے جو قابل فخر اور متحد ہے۔ 27 اکتوبر 1989 کو سینٹ ونسٹن اینڈ گریناڈائز نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی۔ اس طرح یہ دولت مشترکہ کے اندر ایک خود مختار ریاست اور ایک آزاد بادشاہت بن گئی، جس میں ملکہ الزبتھ دوم بطور سربراہ مملکت تھی۔ معزز ناظرین، یہ تھی سینٹ ونسٹن اینڈ گریناڈائز کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔